اور ایک ان کے اندر یہ عادت دیکھی گئی کہ گھر کے اندر میلی کچیلی بن کر رہیں گی اور باہر جائیں گی تو بن سنور کے نکلیں گی. گھر میں دیکھو تو بھنگن نظر آئیں گی اور باہر دیکھو تو حور کی بچی نظر آئیں گی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. دنیا نے آپ کو محبتیں نہیں دینی، خاوند نے محبت دینی ہے. اس لیے عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کی عمر جوانی کی ہو یا بڑھاپے کی ہو، عورت ہمیشہ گھر کے اندر صاف ستھری رہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت دلہن ہی بن کے رہے گی، مگر صاف ستھرا رہنا یہ تو ایک اچھی عادت ہے نا. میلا کچیلا بندہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو صاف ستھری بن کر رہے اور خوش اخلاق خوش مزاج بن کر رہے. اب یہیں پہ یہ نقطہ ہے کہ مرد چونکہ خود پریشان ہوتے ہیں اپنے کام کاروبار ان چیزوں کی وجہ سے، گھر میں آتے ہیں تو اس کو بیوی باسی منہ کے ساتھ بیٹھی نظر آتی ہے، میلے منہ کے ساتھ نظر آتی ہے. اب اس کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا. وہی مرد جب دفتر میں جاتا ہے تو اس کو کام کرنے والی لڑکی نہائی دھوئی اچھے کپڑے پہنی مسکراتی نظر آتی ہے. اب اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، وہ جیسی کہتی ہے اب وہ اس کے خاوند کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اور اگر گھر میں بیوی جھگڑے والی ہے اور پریشان حال ہو کر خاوند گھر سے نکلا اور دفتر میں کسی ایسی بد کردار لڑکی نے اس کو دیکھ کر مسکرا کے پوچھ لیا سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس سمجھ لو کہ مرد کی پٹڑی بدل گئی. اس بد کردار لڑکی کا ایک فکرہ دوسری عورت کی ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ عورت کے حق پر عورت ہی ڈاکہ ڈالتی ہے. عورت کے حق پر عورت ہی ڈاکہ ڈالتی ہے، مگر اس ڈاکے میں عورت کی اپنا بھی قصور ہے. اس کو چاہیے تھا کہ یہ گھر میں خاوند کو سکون دیتی، خوشیاں دیتی، صاف نظر آتی، اس کے اندر دلکشی ہوتی. جب اس نے خود ہی اس چیز کو اگنور کر دیا تو گویا اس نے خاوند کو موقع دیا کہ یہ دوسری لڑکی عورت کی طرف متوجہ ہو جائے. ایسی عورتیں پھر جو میلی کچیلی رہتی ہیں وہ بیچاری شادی شدہ بیوہ ہوتی ہیں، خاوند ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. اور جو سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، میری ذمہ داریوں میں سے جیسے یہ ہے کہ میں نماز ادا کروں میرا مالک حقیقی خوش ہوگا، ایسے ہی میرے فرائض میں سے ایک فرض ہے میں صاف ستھری رہوں تاکہ میرا خاوند مجھ سے خوش ہوگا. اب دیکھو بندہ صاف ستھرا بھی رہے، اچھا بھی رہے اور اوپر سے خاوند بھی خوش ہو، اس کو کہتے ہیں نور و نلا نور. تو اگر آپ کے صاف ستھرا رہنے سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے جو عورت صاف ستھری رہتی ہے، خوش مزاج رہتی ہے، کھلے چہرے کے ساتھ خاوند کا استقبال کرتی ہے، وہ ہمیشہ خاوند کی آنکھ کی پتلی بن جاتی ہے. کچھ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. اس عاجز کے تجربے میں یہ بات آئی کہ جو بیویاں رونے روتی پھرتی ہیں نا، خاوند توجہ نہیں دیتا، ذمہ دار نہیں، بچوں کا خیال نہیں کرتا، ہمارا خیال نہیں کرتا، اس میں زیادہ قصور تو خاوند ہی کا ہوتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ قصور عورت کا اپنا بھی ضرور ہوتا ہے. وہ یہ کہ عورت سوچتی نہیں کہ میں کن طریقوں سے اپنے خاوند کو اپنے قریب کر سکتی ہوں، عقل مندی سے کام نہیں لیتی. یہ کہتی ہے بس خاوند کا فرض ہے کہ میری طرف توجہ کرے. بھئی واقعی خاوند کا فرض ہے کہ آپ کی طرف توجہ کرے. اگر بدقسمتی سے ایسا نہیں تو علاج بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے.
اب علاج آپ کے ہمسائے کی عورت تو نہیں کرے گی، یا علاج کوئی دوسری رشتہ دار عورت تو نہیں کرے گی، یا علاج کوئی دفتر کی لڑکی تو نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بیماری ہے، پرابلم ہے، تو علاج بھی آپ ہی نے کرنا ہے، یہ پٹیاں بھی آپ ہی نے رکھنی ہے، تب زخم مندمل ہوگا۔ ان جدائیوں کو قرب میں آپ ہی نے بدلنا ہے، آپ کی ذمہ داری۔ لہذا اللہ نے آپ کو یہ جو ٹریلین آف برین سیل دیے، ان کو استعمال کیجئے اور ذرا سوچئے کہ میں کن کن طریقوں سے اپنے میاں کو اپنے قریب کر سکتی ہوں۔ پریشان بیٹھی ہوں گی، سوچتی رہیں گی، خامد نے یہ لفظ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بجائے ان باتوں کو سوچ کے افسردہ اور رنجیدہ ہونے کے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے میں اپنے خامد کا دل جیت سکوں۔ عقل مند بیویاں ہمیشہ اپنے خامد کے دلوں کو جیتتی ہیں، بات اتنے اچھے انداز سے کرتی ہیں، بر موقع بر محل کہ خامد کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے عربی کے شعر میں کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ سلمہ کی باتیں ٹوٹے ہوئے ہار کے موتیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی محبوبہ کی باتیں ایسے لگتی تھیں جیسے ٹوٹے ہوئے ہار کے یہ موتی ہیں جو جھڑ رہے ہیں۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی ایک باندی کے ساتھ چل رہا تھا، تو اس کا خیال ہوا کہ کھانا کھایا ہے، ذرا باہر نکلتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو چاندنی رات ہے، ذرا باہر چل کے چہل قدمی کر لیتے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ امیر المومنین، آپ 2 سوکنے جمع کر کے کیوں خوش ہوں گے؟ کہنے لگا قیامت، کہنے لگی ایک طرف میرا چہرہ ہوگا، ایک طرف چاند ہوگا، تو 2 سوکنوں کو آپ کیسے جمع کریں گے؟ تو بات سن کے ہارون رشید خوش ہو گیا۔ تو اس طرح بیوی ایسی عقل مندی کی باتیں کر سکتی ہے کہ جس سے خاوند کی دل میں اس کی اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اسی بیوی کو بتایا، یہ بڑی عقل مند بیوی تھی، اس کو بتایا کہ دیکھو سورج گرہن لگ گیا ہے، اور دیکھو۔ تو دیکھ کر کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سورج نے میرا حسن دیکھا تو آگ بگولا تھا، اور اس آگ بگولا ہونے پر اس نے پردہ کر لیا، اس لیے آج اس کو گہن نظر آ رہا ہے۔ اب ہیں تو یہ باتیں ہی، الفاظ ہی، مگر الفاظ ہی تو دوسرے کے دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زیب النساء مخفی، جو بڑی شاعرہ بھی تھی، وقت کی شہزادی بھی تھی، ایک مرتبہ یہ باغ کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی، تو اس کا منگیتر عاقل خان وہ بھی کہیں اس طرف کو آ نکلا۔ تو اس نے کیا کیا کہ چند پھول توڑے اور ان کا گلدستہ بنا کر اس نے زیب النساء کو تحفہ پیش کیا۔ اب یہ شاعرہ تھی، تو جب اس نے وہ گلدستہ لیا اس سے، تو شعر کہنے لگی، بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی، دلے بلبل شکستی بہر ماں گلدستہ آوردی۔ کہ بتاؤ عاشق صادق، تم نے مجھے جو گلدستہ پیش کیا تو تم نے میرا دل تو خوش کیا، لیکن بلبل کے دل کو تو تم نے توڑ دیا۔ کہ پھول توڑنے سے بلبل کا دل افسردہ ہوتا ہے۔ تو کیسا اس نے اچھوتا انداز اپنا کر بات کہی کہ عاشق صادق، تو نے مجھے گلدستہ پیش کیا میرا دل خوش کرنے کے لیے، مگر تو نے بلبل کے دل کو تو توڑ دیا۔ تو عاقل خان بھی آخر عاقل خان تھا، آگے سے کہنے لگا، برائے زینت دستک نہیں گلدستہ آوردم، بخوبی بات امید بد گل بپیشک بستہ آوردم۔ کہ اے نازنین، میں نے
آپ کے ہاتھوں کی زیب و زینت کے لیے گلدستہ پیش نہیں کیا، بلکہ جب میں باغ میں داخل ہوا تو آپ کی موجودگی میں یہ پھول بھی اپنے حسن و جمال کے دعوے کر رہے تھے، میں نے ان قیدیوں کو جکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھو ہے تو بات ہی، لیکن اس بات سے اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو عورت کو چاہیے کہ کچھ عقل سمجھ سے کام لے، پروردگار نے اس لیے تو دی ہوتی ہے۔ عقل سے فارغ ہو کے سوچنا کہ خاوند خود ہی مانے اور خاوند کو کوئی مجھ سے منا دے، یہ کیا بات ہوئی؟ چنانچہ ہارون رشید کی ایک بیوی بہت خوبصورت تھی اور زیور نہیں پہنتی تھی، تو ہارون رشید نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم دوسری بیویوں کے اندر تو زیور کا بڑا شوق دیکھتا ہوں اور تمہارے جسم پر میں اتنا زیور نہیں دیکھتا۔ تو وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ آپ کی دوسری بیویاں زیور کے ذریعے اپنے حسن میں اضافہ کرتی ہیں اور مجھے اللہ نے حسن ہی اتنا دے دیا کہ مجھے اب زیوروں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے سو گیا، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تکیے پہ سر ہے اور بیوی کاموں میں لگی ہوئی ہے، تو بڑا اس کو غصہ آیا، تو غصے میں اس نے بیوی سے کہا کہ کیوں اٹھ کے چلی گئی؟ وہ کہنے لگی امیر المومنین، اگر آپ میری ران پر سر رکھ کے سوئے رہتے، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتی تو میں ہلتی تو آپ کی نیند میں خلل آتا، میں نے تکیے پر آپ کو اس لیے سلایا کہ تاکہ آپ زیادہ دیر آرام کر سکیں۔ تو اس لیے ایک تو بات کرنے کا انداز بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اے حسین عورت، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن عطا کیا ہے تو بد کلامی سے اپنے چہرے کو نہ بگاڑا کر، اور اے بدصورت عورت، اگر اللہ نے تجھے حسن سے محروم کیا تو بد کلامی کے ذریعے اپنے اندر دوسرا عیب جمع نہ کر۔